السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ وقت کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ میرے دوستو، وقت زندگی کا نام ہے۔ جس نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اسے یوں ہی فضول باتوں میں اور لایانی کاموں میں گنوا دیا تو گویا اس نے اپنی پوری زندگی کو ضائع اور برباد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمر عطا فرمائی تھی اسے کہاں لگایا تھا، جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کا استعمال کہاں کیا۔ اگر اچھی جگہوں میں وقت کا استعمال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، دین اسلام کی جو رہنمائی ہے، وہ بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، یا اکثر لوگ ان نعمتوں کی تعلق سے خسارے اور گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت مندی اور فراغت۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنن ترمذی کے حوالے سے ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم، اخرجہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم، ابن آدم کے پاؤں اس کے رب کے سامنے سے، اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے۔ نمبر 1، اس نے اپنی عمر کہاں گنوائی، دوسرے جوانی کو کہاں بتایا، تیسرے مال کہاں سے کمایا، چوتھے مال کو کہاں خرچ کیا، پانچواں جو علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عمر کے سب سے خوبصورت اور سب سے اہم مرحلے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے دوستو، پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں وقت کی بڑی ہی اہمیت اور بڑا ہی مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ وقت زندگی کا نام ہے۔ جس نے وقت کو گنوا دیا اس نے اپنی زندگی کو گنوا دیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اخرجہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ سنن ترمذی کے حوالے سے میرے دوستو یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے رات کی ابتدا ہی میں چل پڑتا ہے
اور جو اول شب میں، رات کی ابتدا میں، رات کے آغاز میں ہی چل پڑتا ہے، وہ منزل کو پا لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی پونجی بڑی قیمتی ہے، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی پونجی جنت ہے۔ تو میرے دوستو، وقت کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ وقت ہی زندگی ہے اور زندگی ہی وقت ہے۔ جس نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اسے یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا، تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو گنوا دیا، برباد کر دیا۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی ناقدری کرنے سے باز رہیں، کیونکہ وقت کی ناقدری دنیا اور آخرت میں خسارے کا سبب ہے۔ بھلائی کے کاموں میں وقت کو لگائیں۔ قیامت کے دن ابن آدم سے زندگی کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور تندرستی اور وقت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو آدمی ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، وہ بہت بڑے خسارے اور نقصان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اپنی رضا کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ تم